عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے گئے تو محرم الحرام دی 10 تاریخ آئی. اس تو اگا چل کے آؤ جناب ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر قرار جناب حضرت علی المرتضی نور العین میرے پیر حسین نے 6 ماہ دا اصغر دیتا. محرم الحرام دی 10 تاریخ آئی جدن اکبر شہید ہوئے. محرم دی 10 تاریخ آئی جب اون محمد شہید ہوئے. محرم الحرام دی 10 تاریخ آئی ایمان والو جدن 56 سال والا میرا پیر حسین نانے دے دین دی خاطر نانے دے قرآن دی خاطر شہید ہویا. محرم الحرام دی 10 تاریخ آئی. آخری جملہ سنانا چاہنا جب میدان معاشر ہو سی جمعہ دی دیوار ہو سی ذکر حسین کرن والے ذکر حسین سنن والے انہاں دا ہاتھ ہو سی میرا حسین جنت وچ داخل ہو سی تا محرم دی دا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان بن والا صاحب تشریف گن کے آگئے اپنا خطاب لاجواب شروع فرمائے سن. اس تو پہلے میں تھوڑے ذوق واسطے 1 روپائی انہوں دی نظر کر کے انہوں دی دعوت خطاب دے ساتھ شاعر نے آج دے ہڑ دی منظر کاسی کرندے ہویا کہ زر ویچ بٹا کے اس دن دا کوئی چین خرید نہ سکے. محبت نہ تو سبحان اللہ تو سبھی سے میرے چوپ بیٹھے ہو سبھی تو گدیا کہ سبحان اللہ کو لیکن ہون تو سبحان اللہ آپ سو زر ویچ بٹا کے اس دن دا کوئی چین خرید نہ سکیا دیکھ تخت تاج کوئی اس دی نالین خرید نہ سکیا. او دے مکھڑے باجھو اے حاکم سڑنین خرید نہ سکیا. سر ٹل یزید نے لا چھوڑے او حسین خرید نہ سکیا. سر ٹل یزید نے لا چھوڑے او حسین خرید نہ سکیا. تیرے نعرہ نیچ تیری سماعت علی نظر حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان گلوان سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حسینیت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف الأنبياء
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ پھر بھی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے محبت نال ذوق نال شوق نال عقیدت نال درود و سلام دے نذرانہ پیش کرو. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز نہ پڑھ کے نہ حضور دی ذات دے محبت نال درود و سلام پڑھ کے نہ اور حضور دی آل دے بھی درود و سلام پڑھو. برادران اسلام، واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم مہمانان گرامی قدر، خصوصاً بانیان محفل میری مراد محترم المقام عزت مآب برادرم استاذ الحفاظ استاذ القرہ قاری محمد عمران سندرانہ صاحب اور انہوں نے برادر مکرم و محترم ملک محمد عرفان سندرانہ صاحب اور دیگر جتنے بھی عمائدین علاقہ بزرگان ملت تشریف فرما ہو. سب تو پہلے اپنے کریم پروردگار دی بارگاہ دی اندر دعا گے کہ اوزاد اسا سارے بھائیاں دا چل آونا مل بہونا اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما کے اسا سب واسطے بخشش دا ذریعہ بناوے اور خالق کائنات ساری حاضری بارگاہ حسین دے اندر پیش فرما کے اس حاضری کو اس پروگرام کو اساں سب واسطے دین اور دنیا دی بھلائی دا ذریعہ بڑھاوے. آمین آکھو. عزیزان محترم، آپ حضرات کافی دیر تو انتظار دے اندر ہو اور کافی دیر تو پروگرام جاری و ساری ہے. آج موسم دے اندر بھی کچھ سختی زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، لیکن میں ایک جملہ عرض کر دے ماں پھر اپنی بے قراری دے غور کرائے اور اس جملے دے بھی غور کرائے. آج دے مسلمان تھوڑی جی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. دین دے معاملات دے اندر، اسلام دے معاملات دے اندر دا وہ چاہتے کہ میں ہر بلے پرسکون رہواں، حالانکہ ایک انسان کی سوچ بالکل غلط ہے، ترجیحات غلط ہیں. اگر دنیا دا کوئی پروگرام ہوئے، دنیا دی کوئی محفل ہوئے، کبڈی دا پروگرام ہوئے، کشتی دا پروگرام ہوئے، یا کوئی میلہ لگ ہوئے، ویساکھی دا میلہ ہوئے، ڈانداں دی کشتی ہوئے، ڈانداں دا دوڑ ہوئے، اٹھا دی کشتی ہوئے، تو نہ گرمی دا احساس ہوندے، نہ سردی دا احساس ہوندے، نہ گھر دا احساس ہوندے، نہ وقت ضائع ہون دا احساس ہوندے. حالانکہ وہ وقت تباہ دے برباد تھیندہ پیا ہوندے، مگر انسان کو اپنے وقت دی تباہی دا پتہ نہیں ہوندا، اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا پیا ہوندے، مگر انسان کو اپنے قیمتی وقت دے زیادہ پتہ نہیں ہوندا. ہاں اگر بے قراری ہوندی ہے
تو دینی پروگرام دے اندر بے قراری ہوندی ہے، مذہبی پروگرام دے اندر بے قراری ہوندی ہے۔ انسان بڑا بے قرار ہو کے مولوی صاحب دا انتظار کریں دے، خطیب دا انتظار کریں دے۔ اگر کوئی سیاسی پروگرام ہوئے، ملک دا صدر وزیر اعظم اگر انہیں 9 بجے آمنا ہوں دے، انسان بخوشی انتظار کریں دے، حتیٰ کہ اگر وہ 1 بجے آوے پھر بھی ان دی تاخیر دا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ قلبی محبت جو ہوندی ہے اپنے لیڈر دے نال۔ آئی دے مسلمان اساں سمیت اپنے ایمان دے غور دا کروں، کیا سارا ایمان کمزور دا نہیں ہو گیا؟ کیا سارا ایمان اتنا ضعیف دا نہیں ہو گیا کہ اساں ذکر حسین دی محفل دے اندر گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن طبیعت دے اندر بے قراری، صحت دے اندر بے قراری، وقت دے اندر بے قراری ہوندی ہے۔ ذرا اپنے اس طبیعت دے انسان غور کرے، کیا وہ انسان نگن جنہوں نے اپنے نانے دا شہر چھوڑا، مکہ المکرمہ چھوڑا، کئی مہینے مشقت برداشت کریں دے رہ گئے، آخر کار کربلا دی دھرتی دے آ کے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ فرشتے دے نگن مخلوق خدا گئی، انسان ہن، حضور دی آل اولاد ہائی، او بھی کلمہ گو ہن، ایماندار ہن، حضور دے چہن والے ہن، حضور دے منن والے ہن، اساں بھی حضور دے چہن والے ہیں، منن والے ہیں، لیکن فرق دیکھو، اساں انہاں دے ذکر سن دی خاطر آئے ہیں، لیکن طبیعت بے قرار ہے۔ انہاں کو دیکھو قربانی پیش کی تھی، طبیعت بے قرار نہیں ہوئی، بلکہ مسکرا کے رب دے دربار دے اندر اپنی جان پیش کرے دے گے۔ ذرا اپنی طبیعت دے غور کرو، اپنی سوچاں دے غور کرو۔ اگر غور نہیں کریں دے پھر کوئی گفتگو اثر نہیں کر سکتی۔ جب دل پتھر بن ونجے تو اس ویلے دل کی ان چیز کو قبول نہیں کرے دا۔ ایدہ خالق کائنات نے خود آپ فیصلہ فرما چھوڑے کہ جب انسان دا دل پتھر بن ونجے پھر ہدایت قبول نہیں کرے دا، اندھو تے کوئی جملہ اثر نہیں کرے دا۔ جملے دے اندر تاثیر ہو دیئے، جملے دے اندر برکت ہو دیئے، لیکن او برکت دل قبول نہیں کرے دا، دل اثر نہیں کرے دا، پتھر جو بن چکا ہو دے۔ ثم قست قلوبکم، اللہ فرمیدے جب انسان دے دل پتھر بن ونجے، ہدایت انہیں دل دے اثر نہیں کرے دی۔ ہاں اگر اے پتھر ٹوٹ ونجے، پتھر دو تے خوف خدا، خشیت خدا بندی آونجے، تو اللہ فرمیدے اے پتھر بھی رو پوندے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جب پتھر رو دے تو ان دے وچوں بھی نہراں چاری ہو بنن، اور سمندر جاری ہو بنن۔ ایک انسان ہے کہ ان دا دل جب پتھر بن ونجے تو پہاڑ دے پتھر کو مات لے کے رکھ دے دے، اونگ دی بھی یار سختی کو تلے زیر کر کے رکھ دے دے۔ ہاں اگر اے پتھر نرم ہو ونجے تو خشیت خدا دی وجہ کرو پہاڑی ریزہ ہو ونجن۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا کہ کوہساروں کے دل پگھلے تو چشمے ہوئے جاری، کوہساروں کے دل پگھلے تو چشمے ہوئے جاری۔ کون کہتا ہے کہ پتھر رویا نہیں کرتے؟ اپنے کیفیات دے غور کرو، سوچا دے غور کرو۔ اگر دل نہ روے، دل نہ تڑپے تو اخ دے وچوں کہیں نیر نہیں ماندھا۔ یہ وجہ ہے نبی نے فرمایا جب دل پتھر بن ونجے تو اپنے کردار دے غور کیتا کرو، اپنے اندر من دے غور کیتا کرو، اپنے ضمیر دے غور کیتا کرو۔ اگر دل پتھر ہوئے تو پھر رب دی بارگاہ اپنے گناہوں دی معافی مانگ، استغفار کر۔ جب استغفار کرے سے دل موم تھی سی اک وچ نیر وہ پوسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ میں رخ لے کے میں جملہ آکھنا واسطے مجبور تھی۔ ہم ہر حال آؤ گفتگو دا آغاز کریں نے۔ خالق کائنات نے آسمان بھی بنائے، تساں آبے دے پہ ہو سو میں بالکل دھیما بولے پیاں، کیونکہ گلے دے اثر بھی ہے، جگارہ بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، پھر مصروفیت بھی ہے۔ خالق کائنات نے آسمان کو بھی پیدا فرمائے، زمین کو بھی پیدا فرمائے۔ آسمان دی تخلیق بھی ہوئی ہے، زمین دی تخلیق بھی ہوئی ہے۔ آسمان کو بھی اللہ نے حسن عطا فرمائے، زمین کو بھی حسن عطا فرمائے۔ آسمان کو بھی زیب و زینت عطا فرمائی ہے، زمین کو بھی زیب و زینت عطا فرمائی ہے۔
آسمان کو بھی جمال عطا فرمائے، زمین کو بھی جمال عطا فرمائے، آسمان کو بھی زیور پا چھوڑے، زمین کو بھی زیور پا چھوڑے، لیکن وہاں دی زیب و زینت دے اندر زمین و آسمان دا فرق ہے۔ میں آسمان دی خوبصورتی کو دیکھا، آسمان دے حسن و جمال کو دیکھا، آسمان دی زیب و ستائش کو دیکھا، تو خالق کائنات نے آسمان دے حسن کو قرآن دے اندر بیان فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کہ اسا آسمان دنیا کو چراغ دلال مزین فرما چھوڑے، یعنی ستارے دلال سونا بنا چھوڑے۔ جڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے قدرت دی تخلیق دے اندر غور و خوض کریں دے، آسمان دے اپنی نگاہ گھن کے میں دے، آسمان دے ستارے موجود ہونے، چھوٹے ستارے بھی موجود ہیں، بڑے ستارے بھی موجود ہیں، کچھ ستارے دے ایسے ہونے جو ٹم ٹمانے پہ ہونے، جی میں دیا جلدہ پہ ہوئے، دیوا بلدہ پہ ہوئے، ہوا دے جھونکے بھی آندے پہ ہونے، کہیں میرے ان دی روشنی کم ہونے دیے، کہیں میرے زیادہ ہونے دیے، تو ان میں آسمان دے ستارے دے غور کیتا کرو تو ان دے اندر بھی کچھ ستارے ایسے ہونے، کہیں میرے زیادہ چمک ہوں دیے، کہیں میرے چمک دے اندر کمی آویں دیے، کوئی بڑا ستارہ ہو دے، کوئی سب تو پہلے طلوع ہو دے، کوئی سب تو پہلے غروب ہو دے، تو اللہ نے آسمان کو حسن عطا فرمائے، کہنے نال عطا فرمائے، ستارے نال عطا فرمائے، تو گویا ستارے آسمان دا زیور ہو گئے، گویا ستارے آسمان دا میاں ہار سنگھار ہو گئے، آسمان دے گہنے بن گئے، اے آسمان دا حسن ہے۔ لیکن جب زمین دے حسن باری آئیے، خالق کائنات نے زمین کو بھی جمال عطا فرمائے، زمین کو بھی حسن عطا فرمائے، کیڑی چیز نہ عطا فرمائے، زمین دے حسن سے غور کرے نا تو چیزیں مختلف نظر آنے، دریا بھی زمین دے حسن دے اندر، سمندر بھی زمین دے حسن دے اندر، میاں ہریال بھی زمین دے حسن دے اندر، اے خشک صحرا بھی زمین دے جمال دے اندر، میاں ہرے پہاڑ بھی زمین دے جمال دے اندر، خشک پہاڑ بھی زمین دے جمال دے اندر، ہریالی زمین دے حسن جمال دے اندر، آبشارہ زمین دے حسن جمال دے اندر، لیکن آؤ اس حسن کو ثانی حیثیت حاصل ہے، اولیت کے حسن دے اندر ہے۔ اللہ دی قسم ہے، میں غور جو کی تیمی علماء کرام نے سبق پڑھائے، آسمان کو اللہ نے حسن عطا فرمائے تو ستارے نال عطا فرمائے، چندر نال عطا فرمائے، جب زمین کو حسن عطا فرمایا تو ان چیزیں نال عطا نہیں عطا فرمایا، بلکہ اگر زمین کو حسن عطا فرمائے تو نبی دی آل اولاد نال عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ سمجھ آئی ہے کتنا سادہ جملہ ہے، آپ غور دا کرو، آسمان دا بھی زیور ہے، زمین دا بھی زیور ہے۔ میاں جی میں انسان ایک دلہن تیار ہوتی ہے بلا تمثیل، دلہن تیار ہوتی ہے، دلہن کو سونا بڑھاؤں دی خاطر دلہن دا میک اپ کیتا میں نے، اوکو کوکا بھی پوایا میں نے، اوکو بندیا بھی پوائی میں نے، اوکو ٹکا بھی پوایا میں نے، اوکو کانٹے جھمکے بھی پوایا میں نے، اوکو انگوٹھی بھی پوائی میں نے، اوکو چھلا بھی پوایا میں نے، اوکو یارو پانچ زیب بھی پوائی میں نے۔ اے دلہن دا زیور ہے، انہیں واسطے حسن جمال دا ایک ذریعہ بننے دے، انہیں اندر اضافہ ہونے دے۔ اللہ دی قسم ہے جب زمین دے کہنے دیواری آئیے، زمین دے زیب و ستائش دیواری آئیے، زمین دی آرائش دیواری آئیے، اللہ نے بے شک پہاڑوں کو پیدا فرمائے، لیکن اے پہاڑ زمین دا حسن ضرور ہے لیکن ثانوی حسن ہے، اول حسن نہیں۔ اول حسن کیا ہے؟ نبی دی آل اولاد ہے۔ اگر نبی دی آل اولاد زمین دے نہ ہوئے تو زمین دے وجود قائم نہ ہو سکے، زمین دے حسن قائم نہ ہو سکے۔ یہاں بجائے نبی نے فرمایا اور لوگوں اگر اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ میں ایک جملہ علامت بے جان ہوشی، نبی نے فرمایا اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں مدینہ والے مصطفیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں نبی کی سیرت طیبہ دے غور کرائے، میں نبی کی محبت دے غور کرائے، میں نبی کے عشق دے غور کرائے۔ جی یا رسول اللہ کیا غور کروں؟ حضور نے فرمایا میں نبی کی محبت دے غور کرے سو دیکھو میں حضور دے نال محبت کرا تو سب حضور دے نال عشق رکھو۔ ہر کوئی دعویٰ کریں دے سب حضور دے نال پیار ہے، حضور دے نال محبت ہے۔ صدیق آئے دعویٰ کیتے حضور دے نال محبت ہے، عمر آئے دعویٰ کیتے حضور دے نال محبت ہے، عثمان آئے دعویٰ کیتے حضور دے نال محبت ہے، علی آئے دعویٰ کیتے حضور دے نال محبت ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگلا جملہ دا سن کے دے پوری کائنات دا نعرہ ہے کہ سب کو حضور دے نال محبت ہے۔ عید مسلمان دا نعرہ، عید مسلمان بھی نعرہ بنے دے ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن حضور دا
نعرہ کیا ہے، حضور دا عشق کیا ہے، حضور دی محبت کیا ہے، حضور دی لگن کیا ہے، حضور دی چاہت کیا ہے، حضور دی مودت کیا ہے، حضور دے عشق کیا ہے، حضور دی محبت کیا ہے۔ نبیت نبی نے فرمایا او لوگوں میری آنکھ نال پیار کرائے، میری آنکھ نال محبت رکھائے، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اے نہ دکھائے کہ او عابد ہیں، اے نہ دکھائے کہ او زاہد ہیں، بلکہ اے دکھائے کہ میں نبیت نبی انہوں نال محبت کرے نا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت۔ عزیزان محترم، تو نبی دی آل کون ہے جن دے نال حضور نے پیار فرمایا؟ خود حضور نے فرمایا کہ میری آل دے نال محبت رکھو، میرے امام حسن دے نال محبت رکھو، میرے حسن دے نال پیار کرو، میری فاطمہ دے نال پیار کرو، میرے علی دے نال پیار کرو، میرے قرابت والے ہیں انہاں دے نال پیار کرو۔ آقا وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وجہ ہے کہ میں جو انہاں دے نال پیار کرے نا، وجہ ہے کہ میں جو انہاں دے نال لگن رکھے نا، وجہ ہے کہ میں کو جو انہاں دے نال چاہ دے، اگر میرے نال عشق کرنا چاہ دے وے، میرے نال محبت کرنا چاہ دے وے، تو آؤ کربلا دے لوگوں کو لے گھرو۔ کیوں آئے میدان کربلا دے اندر؟ حضور نے اپنی آل دے نال محبت کی دیئے، محبت نے بھی یارا حضور دی آل نے بھی ایسا محبت رسی لاری تے درد نہ کٹوا چھوڑا، غازی عباس آئے زبا ہو گئے، لیکن حضور نے نعرے کو بیزار نہیں ہوئے۔ المختصر عرض کرا محبت رسول کی امتحان مانگی ہے، عشق رسول کی امتحان مانگ دے، مدینہ کا المنور ہے، ایک صحابی رسول حاضر ہے، عرض کی حضور میں کو آپ دے نال بڑا پیار ہے، آپ دے نال بڑا عشق ہے۔ حضور نے فرمایا سوچ سمجھ کے دعویٰ کر، سوچ سمجھ کے دعویٰ کر، عرض کی حضور بڑا پیار ہے، بڑا عشق ہے۔ حضور نے فرمایا دوبارہ سوچے، عرض کرنے حضور بڑا پیار ہے، حضور نے فرمایا دوبارہ بھی سوچے، عرض کرنے حضور بڑا پیار ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر میرے نال عشق کا دعویٰ ہے، اگر میرے نال محبت کا دعویٰ ہے، پھر یاد رکھیں اللہ تیرے کلو میں نبی دی محبت دے امتحان گھنسیا، وتے اے نہ ہوئے وتے محبت دے میدان چھوڑے میں، عشق دے میدان چھوڑے میں، لگن دے میدان چھوڑے میں۔ اگر نعرہ ماری تو جان بھی دیونی پوسی، اگر نعرہ ماری مال قربان کرنا پوسی، تو اے دے صحابی رسول دی محبت عالم ہے، حسنین دی محبت کیا عالم ہو سی۔ ہو جائے گل سمجھ آ گئی، ایسی گل سمجھ آ گئی ہے کہ یاد رکھا جا۔ اللہ اللہ چلو مدینہ المنورہ دے اندر میرے ذہن میں موضوع ہے غازی عباس دی قربانی پیش کرنی ہے، تو اللہ دی قسم آؤ میں اپنے ایمان اور بخش دا ذریعہ سمجھ کے اپنے علی دے لخت جگر، علی دے نور نظر دے بارگاہ دے اندر حاضری پیش کرنا چاہنا، میں غازی دی جرت کو بھی بیان کرنا چاہنا، غازی دی قربانی کو بھی بیان کرنا چاہنا، غازی دی جان ساری کو بھی بیان کرنا چاہنا کہ میں غازی نے نبی دی آن دی محبت دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کی دے۔ اگر کوئی بندہ حضور دی آن دے محبت دا نعرہ مارے مگر کردار دے اندر حضور دے آن دی خوشبو نہ ہوئے، ایک کدیں بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا، ایک کدیں بھی سچا حسینی نہیں بن سکتا۔ حسینی اوہ بن سی جنہیں کردار جو سیرت حسین دی خوشبو واسی، حسینی اوہ بن سی جنہیں کردار جو غازی دے کردار دی خوشبو واسی۔ غازی بے نمازی نہ ہا، غازی دے چہرہ سنت والا ہا، غازی قرآن دے قاری ہا۔ آؤ میرے بھائیو ایک جملہ بھی ابھی اللہ چھوڑا، نبیت نبی نے فرمایا او لوگو یاد رکھو میں اللہ دے نبی تمہارے درمیان دو چیزاں تمہاری ذاتی خاطر چھوڑ کے ہوئے نبیاں، یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ۔ حضور نے فرمایا ایک اللہ دا کلام چھوڑی مینا بیا میں نبی اپنی آل اولاد چھوڑ کے ہوئے نبیاں قرآن دے نال محبت رکھے سو کامیاب ہوئے سو، میری آل دے نال محبت رکھے سو کامیاب ہوئے سو، یہ یا رسول اللہ عمل کرے سو۔ تو ہن میں تھوڑی جی عرضی کرنا چاہنا، حضور نے میں قرآن تمہارے درمیان تمہارے واسطے چھوڑ کے میں نبیاں اور اپنی اولاد تمہارے درمیان تمہاری خاطر چھوڑ کے میں نبیاں قرآن دے نال محبت رکھے سو، میں نبی دی آل دے نال محبت رکھے سو کامیاب ہوئے سو۔ معلوم تھیا اگر بندہ قرآن کو کنڈ کر کے خالی حضور دی آل دے عشق دا نعرہ مارے، ایدہ ایمان نہ مکمل ہے، ایدہ کردار نہ مکمل ہے، اپنے دعوے دے اندر چھوٹا ہے، اپنے دعوے دے اندر قذاب ہے، کیونکہ قرآن وہ ہے جو حضور دی آل دی محبت دا سبق نے دے، قرآن دا وہ ہے جو حضور دی آل دا احترام دا سبق نے دے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے قرآن دا ہے نا کوئی دنیا دا کلام نہیں ہو سکتا، انسانی کلام نہیں ہو سکتا، کوئی شاعر دا کلام نہیں، اے دا اللہ دا کلام ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ایک قرآن دا نعرہ ہے کہ میں نبی دی آل دے نال پیار کرو، میرے نبی دی آل دے نال محبت کرو۔ اللہ دی قسم اگر بیا بندہ آئے حضور دی آل کو چھوڑ کے قرآن دے نال محبت دا دعویٰ کریں دے لیکن حضور دی آل دے نال دعویٰ نہیں کریں دا جھوٹا ہے۔ میاں قرآن دے نال محبت لازم ہے، حضور دی آل دے نال محبت لازم ہے۔ اگر جڑا بندہ حضور دی آل دے نال سچا عشق کرے دے یقیناً اون دے کردار دے اندر پھر صدیق دی محبت ہونی چاہیے۔
پھر صدیق کی محبت ہی ہونی چاہیے، عمر کی محبت ہی ہونی چاہیے، عثمان کا پیار ہی ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ اور نبی دا فرمان پیش کرنا چاہنا. حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین میرے بھی چوہ میں حسین کے بھی چوہاں. آسان جملہ ہے، پہلا جملہ بہت آسان ہے. حضور نے فرمایا حسین میرے بھی چوہے. یا رسول اللہ سمجھ آگئی، حسین آپ دے لخت جگر ہے، حسین آپ دے نور نظر ہے، حسین آپ دے دل دے چین ہے، آپ دے لخت جگر ہے. بڑا آسان جملہ ہے. میاں جی میں بیٹا باپ دے وچوں ہوئے، باپ دعویٰ چا کرے اے میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میرا خون ہے. جملہ آسان ہو گیا، کہ اندر کوئی مشکلات پیش نہیں آدھا. لیکن ان مشکل انہیں اندر پیش آدھی ہے. اگر باپ یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی اولاد بچوں ہاں، میں اپنے بیٹے بچوں ہاں، جملہ سمجھ نہیں آدھا. اب میں تے کو سمجھا دینا. حضور دے فرمان دا مطلب ہے کہ حسین میرے بچوں ہے، میں حسین دے بچوں ہاں. کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ حسین سے میرا نور نظر ہو گیا، حسین سے اندر میں نبی دی محبت ہے. اگر میں نبی دے کردار کو دیکھنا چاہوں، میں نبی دی محبت کو دیکھنا چاہتے ہوئے، میں نبی دے صبر کو دیکھنا چاہتے ہوئے، میں نبی دے استقلال کو دیکھنا چاہتے ہوئے، میں نبی دی محبت کو دیکھنا چاہتے ہوئے، میرے حسین دے کردار دے خور چکر ہے. میں نبی دی قرات کو دیکھ سو تو حسین قرات کرنے ہوئے نظر آسی. میں نبی دے عشق کو دیکھ سو، عشق حسین دی صورت نظر آسی. میں نبی دی محبت کو دیکھ سو، محبت حسین دی صورت نظر آسی. المختصر ارکلا حضور دا فرمان اعلان کھڑا کریں دے کہ جے دل میں پیار کرے سا، میرے حسین کے ہونے نال پیار کرے سی. انہیں حضور دے کردار دے غور کرے نا، حضور دے اسوہ دے غور کرنا. میرا محبوب صدیق نال بھی پیار کر دے، میرا محبوب عمر نال بھی پیار کر دے، میرا محبوب عثمان نال بھی پیار کر دے، میرا محبوب علی نال بھی پیار کر دے، میرا محبوب حسن نال بھی پیار کر دے. اللہ دی قسم ہے حسین کی صدیق نال پیار کر دے، حسین کی عمر نال پیار کر دے، حسین کی عثمان نال پیار کر دے، حسین حضور دے سارے غلاماں نال پیار کر دے، سارے صحابہ نال پیار کر دے. یہ نہ بجائے حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری، شان حسین. سمجھ آگئی ہے. سنی دا سکڑے گئے، سنی کہے دیوسی نہیں کر سکتا. اہل سنت دا ممبر ہے، ممبر دے اے بے کے میں حضور دی محبت سفر سی، قوم کو نہ لڑے سی. میں قرآن دی منینا، حضور دے فرمان دی منینا. اور میں اگر قرآن اور دے مقابلے دے اندر تاریخ کو گھن کے آواں، حدیث دے مقابلے دے اندر تاریخ کو گھن کے آواں، تاریخ کو سینے نہ لاواں، قرآن کو نظر انداز کر دے، میرا ایمان تباہ دے برباد ہو گیا. تاریخ کو سینے نہ لاواں، حضور دے فرمان کو نظر انداز کر دے، ایمان تباہ دے برباد ہو گیا. جڑی تاریخ قرآن کے مقابلے دے اندر آونے، جڑا تاریخ کا جملہ قرآن کے خلاف آونے، حضور کے فرمان کے خلاف آونے، میں اس جملے کو قبول نہیں کر سکتا. جملہ اوہ قابل قبول ہے جو قرآن کے نال موافقت رکھے دا ہوئے. جملہ اوہ قابل قبول ہے جو حضور کے فرمان کے نال مطابقت رکھے دا ہوئے. تو آؤ میں اس تاریخ کو منے سا میری قرآن کی تفسیر کریں دی ہوئے، اس تاریخ کے جملے کو منے سا جو حضور کے فرمان کی وضاحت کریں دی ہوئے. حضور دے فرمان دے نال ٹکر گھنٹی ہوئے، نہ اللہ کے کلام دے نال ٹکر گھنٹی ہوئے. میں مورخ کو نظر انداز کر سکتا، میں تبری کو نظر انداز کر سکتا، نہ اللہ کا کلام چھوڑ سکتا، نہ مدینہ والے محمود دا فرمان چھوڑ سکتا. سمجھ آئیے؟ وقت ہوا نسامہ کہ الا المبتۃ فی القربہ. کون کون قرابت دے اندر، کون کون رشتہ داری دے اندر؟ خالی میرا پیر حسین یعنی بیوی دے ہن رشتے دے اندر. وقت ہوگا تو ضرور دساما صدیق کا رشتہ کیا ہے، میرے عمر کا رشتہ کیا ہے، میرے عثمان کا رشتہ کیا ہے، میرے علی کا حضور دے نال رشتہ کیا ہے. ایک خون کا رشتہ، ایک ایمان کا رشتہ ہے. ایمان کا رشتہ تو ہر کہیں کو پتہ ہے، لیکن خون کے رشتے بھی ہیں. وقت ہوگا تو ضرور دساما. آج چلتے ہیں مدینہ المنورہ دے اندر. چلو ایک مرتبہ سون مزاد درود پاک پڑھ چا میں اپنی گفتگو دا آغاز کروں. بڑا افسوس ہے یار، حضور دے آل نے حضور دے دین کو بچاون دے خاطر اپنے خون دے ندیاں وہاں چھڑن. درود دی واری تو زبان کو خاموش کر کے بیٹھ گئی. یار اتنی نا انصافی نہیں ہونی چاہیے، اتنی بھی بے وفائی نہیں ہونی چاہیے. اور حضور دے آل دے خون کو بھی دیکھا، اپنی زبان دی طاقت دیکھ. یار موت ساکو بھی آمڑی مر بننے، یہ منہ دے مٹی آمڑی. اگر زبان حضور دے آل دے درود نہ پڑسی پر زبان ہے کڑے کھاتے دے اندر. یار
محبت نہ درود پڑھ حضور دی آدری درود پڑھ نہ حضور دی ذاتی درود پڑھ درود وہ مکمل ہوتے جن اندر حضور دی آل بھی شامل ہوئے اگر حضور دی آل کو نظر انداز کر سو درود کدے ہی مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ مکمل درود ہے درود مکمل ہوئے تیسی جن اندر حضور دی آل بھی شامل ہوئے کیونکہ حضور نے خود آپ سکھا چھوڑے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ادھر خود حضور نے فرما چھوڑے نا حضور نے درود سکھا چھوڑے درود وہ پڑھے کر جن اندر حضور دی ذاتی شامل ہوئے نہ حضور دی آل اولاد بھی شامل ہوئے ایک مرتبہ محبت نہ درود و سلام پڑھ میں اپنی گفتگو نے آغاز کرا وعلا آلی وصحبہ ایمان والا آدھر سنو مدینہ المنورہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہر مبارک دے اندر تشریف فرما گئے رحمت والے شہر دے اندر برکت والے شہر دے اندر تشریف فرما گئے کیڑا شہر جیدہ نام مدینہ المنورہ عاشقہ دے دل دا قبلہ عاشقہ دی محبت دا مرکز و محور عاشقہ دے دل دی آماز گا عشق دی آماز گا آلہ گاہ کو جمنا محبت اللہ یاد رکھو مدینہ دا اصلی نام مدینہ نہ بلکہ مدینہ دا قبیلی نام یسرب یسرب دا معنی کیا آگے یسرب دا مطلب کیا آگے یسرب دا معنی ہے بابا مادہ کھان یسرب دا معنی ہے مشکلات دا مرکز یسرب دا معنی ہے بیماریاں والی جگہ لیکن جب آمنہ دلال با کمال قلبی لجپال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ المکرمہ جو ہجرت فرما کے عرب دیس خطے دے اندر قدم رنجا فرمائے یاد قدم دا لگنا خالق کائنات نے اپنے یاد قدم دی برکت نال یسرب کو مدینہ بنا چھوڑے یسرب کے مدینہ بڑا چھوڑے وجہ کیا گئے میاں یسرب کیوں مدینہ بڑھ گیا اے مصیبتہ دا مرکز کیوں رحمتہ دی آماج باغ بڑھ گیا لوگو ترین اللہ دا قرآن عادل چاہدے اللہ دا قرآن سناوا دعا مگا اللہ میں نے پڑھنا قبول فرماوے اللہ اپنے کلام دی تلاوت ثواب شہداء کرب بنا دے روحوں کو پہنچاوے آمین اللہ میری اولاد کو میں اللہ میری اولاد کو میں قرآن دا قاری بناوے اللہ تمہانے بھی والدین میرے بھی والدین دی بخشش فرماوے انہاں کو اپنے کلام دی تلاوت ثواب پہنچاوے آو یا رب دی رحمت کو دعوت نعمت خاطر اللہ دا کلام سننا پیا انسانی کلام سنتا رہ گئے روح تعالی ہومی رہ گئی لیکن اے او کلام ہے جنہیں اندر خالی روح تعالی نہیں ہوگی بلکہ ایک حرف دے بدلے اللہ دا گناہ معاف فرمے دے دا نیکیاں عطا فرمے دے دا درجات بلند فرما چھوڑ دے اللہ دا قرآن دا سن کے دے کیا فمے خالق کائنات نے فرمایا اسا اپنے محبوب کو 14 طبقہ دی کائنات واسطے مجسم رحمت نبی بنائے مدینہ المنورہ حضور نے کچھ شہزادہ کو چاہتا ہوا ہے کون ہے وہ شہزادہ
شہزادہ جنت باغ میں جو ہے کو پھول جنت پھول میں جو پھول جنت خوشبو میں جو ہے خوشبو حضور اپنا فرمان الحسن والحسین ریحانۃ من الجنہ حضور نے فرمایا من حسن من حسین جنت پھول میں جو پھول جنت خوشبو میں جو خوشبو لوگ حضور نے اپنے شہزادے کو چاہتا ہوا کہیں میں حضور اپنے نبوت والے لب دینا لا تحرک به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه مشتاق لبنا کہیں میرے اپنے شہزادے دے لب رکھ کے پیار کرے کہیں میرے یارا رخسانہ دے بوسہ دے کہیں میرے چھاتی دے پیار کرے کہیں میرے گردن دے بوسہ دے جب گردن دے بوسہ دی کرے اللہ نے جبرائیل امین بارگاہ نبوت اندر حاضر ہوئے حضرت جبرائیل امین بارگاہ نبوت اندر حاضر ہوئے عرض کرن سیاں جسنا دے گردن دے بوسہ دے ہو سیاں اللہ سلام دے سلام دے مادو باد ارشاد فرمے دے آپ امت ظالم لوگا نے آپ شہزادے بھی گردن دے خطر چلا دے بڑی بہتر دینار شہید ہوئے سے یہ کچھ حضرت جبرائیل امین فرماوانا نبوت اکم جو نیر بہرے مازا خلق وما تغادی مشتاق کھائے جو عالمی بہرے آسوانی برسات ہو گئی لب معلومتیا حضرت حسین دے غم دے اندر رونا نبی دے نبی سننا دے یارا کوشش کر تو بھی اپنی آنکھوں کو ہنوانا غصہ دے جا مطا تیری میری بخشے کا سامان بنا پوے اللہ نے خدمت اندر حضرت جبرائیل امین ڈوڑی کر لگی دے سیاں اگر اجازت ہوئے تو میں کربلا دے جو مٹی چاہے جس درد دے آپ لال شہیر ہونے انہوں نے فرمایا جبرائیل من اجازت ہے حضرت جبرائیل امین روانہ ہوئے کربلا دی مٹی چاہے آئے شیشی دے اندر باندے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت اندر جبرائیل امین میں شیشی پیش کے لیے حضور نے شیشی میں شیشی کے اندر مٹی کو جٹھے سرخ رنگ دی مٹی ہے حضور مٹی کو بھی دیتے بیٹھنے اکھیں میں جو نیت باندھے بیٹھنے ایمان والو ذرا سنو مٹی کو حضور دیتے بیٹھنے حضور نے یاد فرمائے کیا کو یاد فرمائے کائنات مومنہ دے روحانی نمہ حضرت ام سلمہ پاک کو یاد فرمائے حضور نے فرمایا ام سلمہ جی سیاں اگر میں اللہ دا نبی تے کوہ امانت بھی دینا یا رسول اللہ کیا امانت ہے حضور نے فرمایا اے ام سلمہ اے شیشی سنبھال کے رکھ جا ایک روب دے دی رہنے جنر اے شیشی جنر اندر مٹی موجود ہے اے مٹی خون دے اندر تبدیل ہو گئے یہ سمجھے کہ میرا لال حسین کربلا دے میدان اندر شہید ہو گیا لوگوں المختصر آلکنا میرے پیر حسین زندگی گزر دے پئی حضور دا وصال ہو گیا اما فاطمہ دا بھی وصال ہو گیا وقت گزرنا چلا گیا اب علی کی شہادت ہو گئی ہے ایک ظالم تخت دار شہید آئے اور کون ظالم ہے یزید علیہ کی لعنت ہے جو حضور کی شریعت نبی پاک
باقی ہے حضور دی آمنات بھی باقی ہے دل دے اندر حضور دی شریعت کا بغض ہے دل دے اندر حضور دا بھی بغض ہے اے ظالم علیہ اللعنت جب تخت بادشاہی نمائے مدینہ المنورہ دے اندر تیرے میرے پیر حسین دے کول پہ بڑا بھیجے دے آدھے منیا حسین کو آقا میں کو ووٹ جانے میں میرے حق دے اندر بیعت کرے اللہ دی قسم جب حسین دے کول یزید دا پیغام پہنچے میرے پیر حسین نے فرمایا اللہ میں گردن تک کٹوا سکتا مگر ظالم دے حق دے اندر بیعت نہیں کر سکتا ایمان والو ذرا سنو وقت گزرتا چلا گیا ایڈو کوفے میں لوگوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھنا شروع کر چھوڑے کتنے خطوط لکھے 12,000 خطوط لکھے اور خط بھی اندر آمن دی دعوت ہے آخر کار میرے پیر حسین نے ارادہ فرمائے کہ اگر میں انہ دے خطوط دے مطابق لگیوں میں مطلب کل قیامت میرے نام مصطفیٰ دی کچہری دے اندر میں حسین شکایت کرنا مصطفیٰ دی عدالت دے اندر مطلب میں حسین شہید ہوگا لوگوں کیا تو تقدیر خانے مانی بھائی ہے قدرت عجیب رنگ بھی ظاہر ہونے آخر میرے پیر حسین نے اپنے نام مصطفیٰ کا رودا چھوڑا ارادہ کی کہ اپنی زندگی دے 56 سال مدینہ المنورہ دے اندر گزار چھوڑے جب مدینہ المنورہ دے اندر میرے پیر حسین کی زندگی دے آخری رات آئی ہے مدنی زندگی دے آخری پہر بھی گزر داغا میرا پیر حسین اپنے نام مصطفیٰ دے رودے دے حاضر ہوئے رات باقا دے پورا مدینہ آرام بیا کرے دے مگر میرا حسین نام دے مصطفیٰ دے رودے دے بیگے قبر منور دے کول بیگے نانے دی خدمت دے اندر رودا بھی گئے دنارے اپنے دل دخال میں سوئے دے ایمان وانا دنا سنا میں ایک دنیا دی مثال پیش کرا اگر آج یقینا جڑے لوگ حضور دے رودے دے حاضری دے کے ذرا وہ تصور دے اندر مدینہ المنورہ دا تصور کرنا حضور دے روزے دا تصور کرنا کہ جب حضور دے روزے دے حاضری مکمل ہو دیئے بچہ پاپا چلتا پیا ہو دے چلتا تھا اپنے گھر والے پاسے گئے لیکن دلی روزہ رسول دے عرلے دیئے کئی میرے حضور دے سنہری جرمیاں یاد آنے کئی میرے روزہ رسول دے سب گنبد یاد آنے کئی میرے ریاض و جنت یاد آنے کئی میرے مدینہ دے بہانا یاد آنے لوگوں اید عام مسلمان ہے میری محبت عالم ہے اللہ بھی قسم تیرا حسین ہجر و فرار نے بودا کریا جائے اپنی زندگی میں 56 سال مدینہ پاک دے اندر گزارے جب میرا پیر حسین اپنے نانے مصطفیٰ دے رودے کو جدا تھی ہوشی اس وقت میرا پیر حسین دے دل کا گزرے ہوشی میرا پیر حسین رودے رسول دے کھڑے ہوگے ارکنے میں نانا اج کو دنیال توڑے شہر کو جدا پیا خونے توڑے رودے کو جدا پیا خونے اج اون کو نشزانا جے کو سینے دے سما کے پوسے دے آوے سید او شہزادہ جے رومر کو عرب برداشت نہ کر سکتے آوے توڑے رودے کو جدا خونا پہ لوگوں وقت بچاوا رات گزری ہے صبح ہوئی ہے نماز ہو گئی ہے میرا پیر حسین کھل دیا نہیں آیا بلکہ خاتون جنتی قبر دے غالب ہوئے ایمانوں والوں ذرا سنو جب میرا پیر حسین اپنی اماں دی قبر دے جنت البقیع میں اندر حاضر ہوئے اماں فاطمہ دی قبر دے کھڑے ہو کے میاں میرا پیر حسین موت میں اپنا درد دل بیان کی کرے اگر اماں بڑا اولاد کونا مزار مبارک چھوڑے دابے جس نال کو کھیر بناؤ
جسنا کو دودھ پلاؤ تو سربت قرآن میں حسین کو دودھ پلاؤ اج اولاد سارا مزار مبارک چھوڑے دے جب گھر دے اندر اگلے وقت کٹورا اللہ دے کلام دی لوری دے دے رحم جو لوگوں اپنا دردناک مگر میرے پیر حسین نے اپنے خاندار کو نال لائے حضرت علی اکبر باقی موجود شہزادہ موجود المختصر آزادہ جب ایک قافلہ مدینہ پاک جو روانہ ہویا مدینہ دے لوگ رومن لگ گئے اکھن لگے حسین جب سب حضور یاد آدھی آئی تیرے دروازے دے آدھیاں سے حضور دی موج لہنے دے آئی حضور دی یاد ختم ہونے دی حضرت علی اکبر پاک ملے کہ رومن لگ گئے اکھن لگے حسین اے ہم شکل مصطفیٰ گئے جب سب حضور دی یاد آ گیا آپ دے لخت جگر حضرت علی اکبر پاک بیداج کرو مناد علی اکبر پاک ہونا لیکن حقیقت ہے حضور دی تصویر نظر دیا کیونکہ حضرت علی اکبر پاک ہم شکل مصطفیٰ لوگوں فقط بچاوا بڑا دردناک منظر ہے آخرکار خاندان نبوت ایک قافلہ مدینہ المنورہ وچ روانہ ہویا مکہ المکرمہ دے اندر گیا مکہ المکرمہ وچ آئے اے میاں پردیسی کافر آئے کربلا دی سرزمین دے آئے محرم الحرام دا مدینہ آئے سن 61 ہجری سونے پاک نبی دے شہزادہ کربلا دی سرزمین دے موجود ہے 7 سال من پانی بند کے دے 8 گوڑی پانی بند لے 9 دے شام آ گئی ہے عمر بن سعد نے سونے پاک حسین نے حملہ کرنے دا ارادہ کی دے میرے پیر حسین نے فرمایا ظالمہ جنگ کرن دے کچھ اصول ہونے رات دی تاریخی دے اندر جنگ نہیں ہونی انہیں قدر رات مؤخر کر دے جب صبح دا سورج خوشی بدلے دن سو کون ہارا کون جیتا لوگوں رات گزر گئی ہے بلکہ رات گزرتی گئی ہے میرا پیر حسین اپنے خاندان دے قافلے کو یارا خیمے دے اندر باجمان کی گئے ہر خیمے دے اندر چکر لائے ہر خیمے والے کو آپ نے فاض و نصیحت فرمائے فاض و نصیحت فرماما دوبار جب جناب اپنے بہن دیواری آئی ہے اپنی بین جناب حضرت بی بی زینب آدھے خیمے دبارو میرے پیر حسین نے مسلح بچھائے انہوں مسلح انہوں رب دی عبادت بھئی ہو رہی ہے اللہ دی قسم سامنے تلوارہ موجود ہے سامنے نیدے موجود ہے لیکن میرا حسین بے خوف و خطر رب دی عبادت بھی کہہ دے ایمان والو در سنو آخری جملہ کہنے گفتگو دے رات گزر نہیں پائی ہے میرا پیر حسین اپنے مسند موجود ہے عبادت کرے دیا جب دیکھ تسبیح بیٹھے پڑھ دیا اچانک میرے پیر حسین دی اکھ ڈر لگی ہے زبان دے یہ جملہ جاری ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسم اللہ دی ذات واسطے ہے لوگ کبھی اللہ پاک دے کول مولے نا حضرت بی بی زینب پاک جو خیمے دے اندر موجود ہے پھیڑ کی میں آرام کر سکتی ہے بلاد امتحان جو ہے میاں جب اے آواز حضرت بی بی زینب پاک دے کرنا دے اندر گئی ہے قرآن دی تلاوت پڑھ کی دی ہے پردہ کر کے اپنے پیر حسین سے کول آئی ہے انہیں مونڈے دے ہاتھ رکھے دیئے آج لالا حسین خیر کھینی اے جملہ خلیت اعلان نہیں کھڑا کرے دا کوئی دکھ ضرور پہنچے کوئی علم ضرور پہنچے میرے پیر حسین نے اکھا میں جو نیر رہ گئے آپ نے فرمایا
زینب مادائی بھین انہیں نام مصطفیٰ نے زیارت کرائی ہے حضور دا دیدار ہوئے میرے نام مصطفیٰ نے میں حسین کو چھاتی نال لائے میں عرض کی تے سیاں کئی مہینے ہو گئے آپ رود پر جدا ہو گئے کربلا دی صحرا دے اندر موجود ہے ظالم لوگاں نے میں حسین دا پانی بن کے دایا میں حسین کی آل اولاد دا پانی بن کے دایا حضور نے فرمایا بیٹا حسین خبرانا جنا کل امن والا بھی دار محرم الحرام دری کل تو روزہ جا رکھے میں محمد کرے تیرا نانا مصطفیٰ خود کو ستے تلین تبار کرے سا روزہ کے ترکے تا افطاری میں نبی دکار خود کو سبیان کرے ایمان والو دے ایمان والو دے سنو میرا پیر حسین یارا کربلا دی سرزمین موجود ہے میاں رات گزر دی پئی ہے آخری پہر شروع ہوئے میرے پیر حسین یارا مسلط تشریف فرما ہے حضرت بی بی زینب نے فرمایا لانا حسین کئی مہینے ہو گئے نام مصطفیٰ دے روزے پر جدا ہے اما فاطمہ دے مدار کون میں جدا ہے مدینے دے فضامہ پر جدا ہے اج مدینے دی موج نے ستایا ہوا ہے اج نانے دی موج نے ستایا ہوا ہے اج موج نے بے قرار کیتا ہوا ہے سیائی میں قرار اپنے لال حضرت علی اکبر پاک کو آنکھوں جادر سکو ازاد سراوے مدینے دی یاد مطر تھمانے مطر موج تھمانے جنہ ہجر و فرار دا طوفان دل دے اندر بپا گئے مطر اے طوفان تھمانے میرے پیر حسین ہم شکل مصطفیٰ حضرت علی اکبر پاک کو یاد فرمائے اپنے لخت جگر کو یاد فرمائے حضرت علی اکبر پاک بارگاہ حسین دے اندر حاضر عرض کریں جی مجھے حضور آپ خلق بیٹا آپ خدمت دے اندر حاضر میرے پیر حسین نے فرمائے بیٹا دیکھو بندہ نال مصطفیٰ دے روزے کو جدا ہے اج مدینے دی موج ستایا ہوا ہے ادان سنیا نال مصطفیٰ دی موج لہب ہو گیا یہ جملہ میرے پیر حسین دا نوانا میرے پیر علی اکبر پاک دے یارا منیر بہرے حجوان امی آگیا میرے پیر حسین نے فرمایا بیٹا اکبر روزہ کیوں ہے آپ نے فرمایا ابو جی آپ اپنی ہمشیرہ دی تمنا پوری بے کرے دے آپ اپنی ہمشیرہ کو راضی بے کرے دے میں جب تو سب کو دیکھے جب تو سب اپنی ہمشیرہ دی ہر خواہش پوری بے کرے دے میں علی اکبر پاک کے شبہ سے رو گیا میری بھین سبحان جو مدینے پاک دے اندر رہ گئی او ویر ویر کرے دے رہ گئی او کو نار آمان دے اجازت نہ ملے سیاں او در روز میں علی اکبر پاک دی راہ لگے دیو سی روز میں علی اکبر پاک دے درار کرے دیو سی او دا چاہتی ہے کہ میں نال دل دیا بابا جی آپ نے منع جب فرمایا بابا جعلہ لکو مدینے پاک دے اندر رہ گئی سیاں آپ اپنی بھین دی تمنا دا پوری پہ کرے دے مگر میری بھین سورا دی آرزو کون پوری کرے سی میرے پیر علی اکبر پاک یہ بدلا مڑا میرے پیر حسین نے فرمایا اکبر اتنا اوکھا جملہ نہ آلا میں حسین دا دل پہلے بھی زخمی ہے مزید زخمی نہ کر قیامت کو طاقت نہ دے اتنا اوکھا جملہ نہ آلا میں حسین کا جگر گوارا نہیں کریں گا برداشت نہیں کر سکتا لاغوں رات گزر دی گئی ہے صبح دا بیلا ہوئے جب میرے پیر علی اکبر پاک نران سوائی ہے اپنے دشمن لیا دن علی اکبر
دشمن گیا دربار علی اکبر حضرت علی اکبر پاک نے یارا اللہ دا بنا دکیتے دل چاہے اللہ دا نام میں بھی بلند کرا چاہ اللہ دی رحمت کو دعوت لینا دی خاطر اپنا دامن رب دی رحمت نال بھرنا دی خاطر آو یارا میں اللہ دا نام بھی بلند کرنا کیا فرمایا باقی رہ گیا 4 بج گئی ہے میں اگر ٹی نیوز شاہ پہنچ رہے بس سیکھیں کہ اتفاق کرنے اللہ تعالیٰ میری حادی قبول فرماوے تو ادھار رہ گیا میں غازی آباد کی شہادت پیش کرنی ہے بہت وقت گزر گئے سی بس اتنا ہی اتفاق کرنے دعا کرنے کہ اللہ پاک اسا سب کو حضور اور حضور کی آل اولاد محبت نصیب فرماوے اے نعت پرسی غریب ساتھی ان خدمت کا دے سو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جیڑا بھی جگت بن گیا جھلا حسین دا جیڑا بھی جگت بن گیا دیوانہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا اللہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا اللہ حسین دا جیڑا بھی جگت بن گیا دیوانہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا اللہ حسین دا پوچھو میرے کس جگہ مل گئے او خدا نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا اللہ حسین دا جیڑا بھی جگت بن گیا دیوانہ حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا اللہ حسین دا ماشاءاللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حسین کو صدمار ہر کچھ جدیا مل روئیے اے آزان حسین کو صدمار یدا ظلم یزید نے عام کتے قرآن حسین کو صدمار کوئی بھین گوارا نہیں کر دی یارو سامنے پرسان بھرانا تھوڑے جتنا پردے دار ہوئے میرا دادا ہوش نشادا کھل ستر قدم دی رتتے ہائی
والی ساری حاضری قبول فرمائے میں یہی پروگرام کو چوتھے دیاں پنج میں دیا گوائے کچے کیا وہ ساؤنڈ والا ساؤنڈ لا کے دیاں کنی تکلیف ہے بھی سائیں کہنے تے گئے گئے یہ ساؤنڈ تو ٹھیک ہے میں نہیں پتا مولوی صاحب بیان کیا کر گئے باقوا کھان گا دیا بعد دی شہادت پڑھائے میں ان کہیں دی شہادت سنانی پیڑی دی آپ سنہاں دی سنے انہاں کیا سنا کیا دی شہادت بیان اچھا چلو نہیں میں آرام کر رہا اللہ نے قرآن کریم کی ارشاد فرمائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدقے مولی سیدے پڑھن کو دے تواجی سماعتو آدم سا کو پتہ کونے بیان کے کار ہے اللہ نے قرآن اچھ فرمائے کہ میرا محبوب تساں اپنی امت نو آکھو جو میرے گھرانے نال مودت کرے محبت رکھے یہ 1400 سال پہلے دی آیت جو در مصطفیٰ تے نازل تھی اور یہ منظر ہے جو صدیاں بعد کوئی نبی دا عاشق پڑھ دے تو مومن دا کلیجہ ٹھر دے صدیاں پہلے اس آیت دی تلاوت وہ حضور دے ہونٹا جو تھی وہ سی جڑے ہونٹا نہیں قسمہ رب چاہیے تو اس دی تلاوت دا انداز کیا ہو سکتا یعنی نوکر دی شان کو عثمان نے کہنی قرآن پڑھیا پرندے کو کوئی تو اس آقا دی شان کیا ہو جیسے حضور قرآن پڑھتے ہو تو قرآن حضور نے پڑھا کہ میرے گھرانے نال محبت رکھو کو حضرت خالد بن ولید آدن پہلے بھی آسان نبی دے گھرانے نال محبت رکھیں دے آس یعنی رائی دے دانے دے برابر بھی کھوٹ نہ ہو لیکن جڑے ٹائم دی آیت نازل تھی ہے اساں سارے صحابہ دی اہل بیت دے سامنے نظراں جھکے کیوں کہ جن دی محبت تے مودت دا آڈر رب دے وی اور محمد منبر تے چڑھ کے فرماوے اس محمد دی عزت کو اور قرآن دی عزت کو لکھا سلام صدیاں پہلے اور قرآن تے ان الذین یؤذون اللہ ورسول یہ خدا رسول کو اذیت دے دے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ دی دنیا دی لعنت ہو دی اس دے آخرت دی لعنت تو اذیت خدا ہی اذیت مصطفیٰ ہے خدا نے تو کوئی بندہ دکھا نہیں سکتا تکلیف نہیں دے سکتا دکھ نہیں دے سکتا اس تکلیف خدا دی تکلیف کیا ہے فرمایا اللہ کو تکلیف دیونا کیا ہے فرمایا نبی کو تکلیف دیونا ہے خدا نے تکلیف دے اور وہ رب ہے یہ رات ہے کہ ید اللہ یہ میدہ ہاتھ ہے اور محمد ہاتھ ہے نبی دی ہاتھ کو اپنا ہاتھ آکس نبی دی اطاعت کو اپنی اطاعت آکس
اور نبی دی اذیت کو اپنی اذیت آکش، اور اس نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے، لحم کلحمی جسم کا جسمی، اہل بیت میرا خون ہے میں انہاں دا خون ہاں، اہل بیت میرا گوشت ہے میں انہاں دا گوشت ہاں، اہل بیت میرا جسم ہے میں انہاں دا جسم ہاں، اہل بیت میرا گھر ہے میں انہاں دا گھر ہاں، اہل بیت میرا خون ہے، حسین منی وانا من الحسین، فرمایا کوئی جگر دا ٹکڑے اور کوئی میرے جسم دا ٹکڑے، کوئی ہاں دا ٹکڑے، کوئی روح دی جان ہے۔ نبی نے اہل بیت کو ایک چادر اکٹھا کر کے فرمایا میرا اللہ یہ جو 5 تن ہیں وہ حضرت علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، محمد کی ذات ہے، یہ کو 5 تن نہ ہیں، یہ والے 5 تن دا نام دے تو اس تو مراد نبی پاک دیا بیویاں جدا نہیں ہو دیا۔ اگر اس دی آیت پڑھو وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس آیت دی اخیر تے اہل بیت ہے، اور اس آیت ابتدا دے اندر محمد دیاں بیویاں تو کیا سمجھے چھو جو اہل بیت دے اندر بیویاں جدا ہے نہیں، اہل سنت عقیدہ ہے یہ میں علی فاطمہ حسن حسین اے اہل بیت دے اندر شمار ہیں، یہ میں محمد دیاں گھارا دیاں بھی اہل بیت دے اندر شمار۔ اشارہ کھرانا اہل بیت تو انہاں نو تکلیف دے بنا، اے نبی کو تکلیف دے بنا، اور نبی کو تکلیف دے بنا اے خدا نو تکلیف دے بنا۔ کربلا دی دھرتی تو پہلے میرے امام حسین انہوں نے دا شہر چھوڑے، یہ دا شہر چھوڑا واسطے کوئی پرندے تیار نہیں، اور اس شہر کی قسمہ خدا چاہیے۔ حسین کڑے انداز نے مدینہ چھوڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی دے غلاموں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑے، میرے امام دا گھرانہ نال تیارا، سارا قافلہ تیار ہو گئے، میرا امام تیار ہو گئے، یارو ستاوی دی رات میرے امام حسین نے تیاری ودھیے، نانے محمد دربار دیائن سلام کریاد کریں دے نانا آجو حسین مدینہ بیا چھڑے دے، ایدی خاطر نانا محمد خطبے چھوڑے ویا، ایدی خاطر نانا مدینہ دے شہر ہویا، مسجد اندر ہویا، نانا ممبر چھوڑ کے حسین نو پہلے اٹھاویا، آجو حسین نانے محمد دروازہ بیا چھڑیا دے، حتیٰ کہ میرا امام تیار ہوئے، قافلہ تیار ہو گئے، یہ نادو محرم الحرام دی دہاڑی، میرا امام حسین مکے نہیں، میرا امام حسین پہلے مکے گئے، کربلا دو محرم الحرام نو گئے، میرا امام ترائے 4 شوال نو مکے گئے، 4 مہینے کا دہاڑے میرا امام حسین مکے رہے، یہ ویلے 40,000 کھاتا ہے یا 40 کھاتا ہے یا 400 کھاتا ہے، حسین جلدیاں میں آ تیری انتظار دے اندر ہے، حسین جلدیاں میں آ تیری انتظار دے اندر ہے، یہ ویلے 2-8 دل حاجی قربانی تو 2 دہاڑے پہلے میرا امام حسین مکہ پیا چھڑے دے، کئی صحابہ مکے والے سامنے آئے، آدھے حسینہ ملت لمیا آج مکے دی دھرتی نہ چھوڑیا، عید خطبہ پوری میں آ لوگ دلیاں دے آردہ کرنا، حسین دنیر وڑ پہ فرمایا لوگو کیا جانو جو حسین مدینہ پیوے چھوڑے، کیا جانو جو حسین مکے دی دھرتی کیوے پیا چھوڑیا دا، میرا امام سفر روانہ کیدا تو محرم الحرام دی دہاڑے قربان دیونا میرا امام کربلا دی دھرتی دے آئے، 2 محرم دی دہاڑ گزر گئی، 2 محرم دی دہاڑ گزر گئی، 4 محرم دی دہاڑ گزر گئی، 5 دی رات آئی، 6 دی آئی، 7 محرم الحرام دی رات آئی، میرے امام حسین دے گھر دا پانی بند ہو گئے، یارو او دریا اتھو کتے دا پانی پی سکتے ہیں، پہلے محمد گھرانا پانی نہ پی سکتا، او پانی نہ پی سکتے جڑے آبے کوثر دے مالک، او پانی نہ پی سکتے جڑے آبے کوثر دے مالک، او نہ پی سکتے جڑے آبے زمزم دے مالک ہیں، یار میرے امام حسین فرمائے عباس پھرا جی میرا سردار، فرمایا کوفے دے اللہ اکبر لوگ پانی نہیں پیوانے دے، آج خیمے پڑھتے دور گھرمن میرا امام قاضی عباس اتنی جرلت مالک خدا دی عزت دی قسم عاشقہ دے، اے بلے قاضی عباس گھوڑے دے بیٹھے انہیں پیار دیاں لگے، فرمایا تھرا گئی دھرتی
کربلا دی ایک چاچا پرواز اکابے جاں عباس نے ہاتھ دیکھ تیرتیاں دیتے ہورا الیٹ نکابے ون کئی میل تے حقان دے میں شکیل تا توڑنا یاوے جبریل آتے ایدے بیو وانگو ایدہ چہرہ تکان سلاوے غادی عباس وفاد پہ کر شرم و حیات پہ کر وہ خیمے پھٹے دے دریا دے کنار تو خیمے الگ ہو گئے یارو جائیں میرے دام محرم الحرام دیرا دئیے میرا امام ایک خیمے دے اندر گئے میرا امام خطبے کھڑا دے اندر ارمایا سجاد جی ابا ارمایا کل حسین نال تیری ملاقات نہ ہو سی علی اکبر دی زندگی دے کلا کھری دیہاڑا قاسم دی جوانی شہید ہو ویسی علی عباس دے بغلو کٹی ویسے میرا بھیرا جعفر شہید ہو ویسی میرا محمد بھیرا شہید ہو ویسی میرا فرمایا ابو بکر بھیرا عمر بھیرا عثمان بھیرا شہید ہو ویسے یاد رکھو ہی غازی عباس نا غازی عباس دا بھیرا ابو بکر بھیرا یہ دا آج بھی مقام یہ آج بھی روزہ غازی عباس دے نال علیدہ ہے یہ بھی ایمیں شرم و حیات پہ کرا ایمیں غازی عباس شرم و حیات پہ کرائیں یار جیولے تین سویرہ دیتا ہے میرے امام فرمائے اکبر جی ابا فرمایا ساری رات گزر گئی ہے میں حسین سجدے نیدہ رہ گیا میں رب دا قرآن پڑھتا رہ گیا آئی تیری بھکی تے سکینہ تے فاطمہ دیار دوئے اج اکبر کھوا آدان دے ویا یہ ہو جائی آدان دے وے جو نام محمد شہر سنائی دے وے اے میلے قربان ایمان اکبر آدان دیتی یہ آدان تو پہلے اکبر دلی روائے بہن فرمایا اکبر آپ کیا وجہ آدان نہرے دا آدھے ابا کیڑی بھیڑی نو آدان سناوا اے میری بھیڑ مدینے رہ گئی اسا حکم کتاب جو محمل دے جو بکر کے شورا لگ گئی وہ جمٹی کٹھی غریب بیٹھی اے میرے پیر کجے دی رہ گئی یدا کھڑ کر کے میں تورے آقا بچھویر سجدے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ اکبر کبیرہ میرے امام حسین دا بچڑا آدان دے آدان آئیے مدینے دی دھرتی گلیاں دے اندر آدان پوجی او سیدہ سورہ بیٹھی ہے بھین کو پوچھ بھیرا دی شان آدھے اما ام سلمہ نانی آج مدینے دیا گلیاں چون آج آواز بیان دی علی اکبر بھیرا دی کہ این نہیں ہویا جو اکبر بھیرا دا داخل مدینے لوٹائے فرمایا میری دھی جنا یوسف علیہ تھیا یہ یعقوب دی دھی امشیا یوسف دیا کیا ابارہ دی خواب دے عالم دے اندر یوسف بھیرا دی خوشبو آئیے یوسف بھیرا دی آواز آئیے یوسف بھیرا دی ہوا جو خوشبو آ دیا فرمایا میرا بیٹا تنو اکبر دی مدینے جو خوشبو آ دی آج اکبر دی آواز تنو مدینے دیا گلیاں جو سڑائی دے دیئے آج یہ اماں تھوڑی دیر گزریے آج اکبر بھیرا دی آواز ایویں کڑی گونج دیا جویں مدینے میرا بھیرا آزان کھڑا دیتا ہوئے قربان کی وجائی دے علی اکبر کربلا دی دھرتی دے آزان گجائیے مدینے دی دھرتی دے علی اکبر دی آواز سنائی بھیجے دیئے علی اکبر دی آواز قربان ایمان جے میرے کافلا دوبارہ دا ٹائم پھیلان دیا کا پیغام آئے حسین یا جنگ دا اعلان کرے ہا یا بیعت کرے ہا کوئی دے پہلا نبی دا عاشق حضرت ابی ابن مظاہر جنی 72 سال عمر ہا یہ پہلا کربلا دی دھرتی دا شہید ہے کوئی یاد علی اکبر ابے دے سامنے آئے آدھے ابا اے علی اکبر 18 سال دا جوانا پہلا تیجنا کہ جو حسین اپنے 18 سال دا بچائی بیٹھے پہلے اپنے یاروں شہید بیا کروائیں دے پہلے بھیرامان یا پہلے بھدری جانیاں قربانیاں بیا دیں دے ابا اجازت دے میں میں کربلا دی دھرتی دے شہید ہوں میرے امام حسین دلیر فرمایا اکبر جدا مدینہ
ہوئے مدینے دے لوگاں نو محمد دی یاد آوے نا پہلا دروازہ کھڑکاوے نا آکے نا حسین اج حسن نہیں رہیا دنیا تو حسین دا حسن دا وصال ہو گئے اج نبی دی یاد آئیے اج علی اکبر کو باہر تیاری کروا کے گھنا میں میں ویلے میں تنو جوڑا لواں نانے محمد کا بہاں یہ نانے محمد والی زلفاں سجاواں میں اکھیاں دے وچ کجلا دی دھار لاویں مدینے شہر دے لوگ آویں نا علی اکبر دا چہرہ دیکھے نا کئی بھی ہوش تھی ونجے نا کوئی لگتا ہو ونجے نا آکے نا حسین رب کعبہ دی قسمیں علی نے لگتے جو اکبر نہیں وجہ محمد دا چہرہ سامنے آئے اکبر میں نے محمد دی تصویر کوکی میں بھیجا پہلا امام رونے خیمے دے اندر گئے سجدہ طیبہ حضرت زینب بیٹھی ہے قدمہ دے ڈھائے کیا دے اماں پھوکی یا کھادا بھیرا کھادا کھائی خالی نہیں والے دا میرا بابا حسین کھادا کھالی والے دا آج منت لو احسان لو آج بابے نو ہو جو قربانی دی اجازت دیویا میں کربلا دی دھرتی تے علی اکبر شہید جیونا چاہتا میری سجدہ پہنچی ہے فرمایا میرا ویرا اللہ اکبر آج اکبر کو آکھیا جو کربلا دی دھرتی تے پہنچیا اکبر دی قربانی بے نیاز کرنا چاہتا ہے آج اکبر دی قربانی دے گیا میرے امام حسین اجازت دیتی فرمایا اکبر ایویں کریا اہل خیمے دے اندر مائی تیاری کر نانے محمد پٹکا سجا اکیاں وچ کجرے دی دھار ہوئے زلف نانے محمد دی شکلاں والیا امام سر دے حضور دی لادا 18 سال دا جوان ہے اے میرے علی اکبر جوان تیار ہے اللہ جانے کربلا دا منظر کیا جنتیاں حورا نے کھڑوا دیا کربلا دا زرادہ میرے امام حسین دے شہزادے دے جلوے دے کھڑوا لا اے میرا امام حسین دا پتر علی اکبر گھوڑے تے چڑھے اللہ جانے منظر کیا ایک جیبلے میرا امام روانہ دھیما لگے عاشقہ دل جدا قرآن لگا چنوا حسن دیرو پیا شبیر تو چان ہے میری اکھیاں دا نانے دی سوڑی تصویر یدا قرآن لگا چنوا حسن دیرو پیا آپ شبیر تو چان ہے میری اکھیاں دا نانے دی سوڑی تصویر گھوڑے دے نب میرے اکھے قربان تھی ہمشیرے بیمار بھرا او ملتے من سونا دا سونا میرے اے سیدہ سکینہ ہے میری عمر 4.25 سال دی ہے انہیں علی اکبر دے گھوڑے دے قریب آئیں گھوڑے دے قریب آئیں گھوڑے دے قدمہ پہ ہاتھ رکھائے رونوں کے ادھیر میں جویرہ وہ بیمار بھرا جے درم سجا دے وہ خیمے دے اندر ناڑھا بیمارے بخار دے عالم دے اندر ایویں کریا اپنے بھرا خوشی نے نال تلامی آؤ میرا امام اکبر گھوڑے بلند ہے اللہ جانے اکبر کی طور کی سونی ہے میرے خیمے مل گئے خیمے میرے امام سجاؤ قربان کی وجہ بیماری دی حالت دے اندر بخار دے عالم دے اندر جسم دا دھاتا ہمیں بدایا میرے امام نے آنکھ کھولیے سامنے جوان بھیرا دی تصویر ڈھلا رہیے میرے امام لٹے نہ اٹھائے میرے امام علی اکبر دے سینے نہ لگے اے میرے بھیرا تو جدا ہے اللہ جانے اوپر بھلا دا منظر ہا یا قیامت دا منظر اے میرے حسین دے جائے ایک محفل جدا پہ تھی دے آئے ایک کربلا دی دھرتی دے آئے ایک موت دے محول میں دبیے عاشقوں دا کھاپی عمرے ماں اے مکو دے اے ماں مرے گھر ویلا شال نمر ویر کسی دے اے اجڑ جوا ہے میلا ماں
میلا اے اجڑ جگہ اے میلا میرا امام اکبر جنگلی حضرت امام سجاد کل جداد ہے میرا امام گھوڑے دے بیٹھے تیاری ودھی کربلا دی دھرتی وال گئے آواز مار کے اگے حل میں مبارک اے کوئی کمینہ جڑا علی دے جائے دے مقابلے دے اندر آوے کہیں دی جلت نہ جو عباد دے شکر سے سامنے آوے علی دے پوترے دے سامنے آوے میرے امام حسین دے پوتر دے سامنے آوے میرا امام تلوار اٹھائیے اللہ اکبر علی کا خون ہا غازی عباس دے بازوان دی طاقت ہے غازی عباس دا شگرد ہے غازی عباس دا تربیت یا اللہ اے او غازی عباس ہے عاشق دل جتھا ملک وفادی حق مقدی ایک دا غازی غازی من باب ہے ارار بدے رسل ماتو پیو بابو لنان درازے ہمیں پر شہداز دے کٹے گئے ایک بین پر دے پروالے تو ہو جنت دی ملکہ آدھی آئی صدی سالت غزینا اے ویلے میرے امام دے بازو کٹے ہوئے ہائے پھر بھی میرا امام کو لگا گئے تو چپ در ادھر رکھ کے بیٹھے بھی کوئی کو نعرہ مرا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت یہ نالا نحال اللہ ہدایت دے دیوے تلے جو اندھارا ہوں مولی دینال حسین دا اندھارے چیئے میرے امام غازی عباس بھاویں جو بازو کمے ہوئے ہیں پھر بھی میرے امام دی باورے ہاں جو لام کی درن ہاں غازی عباس دے گھوڑے دے قریب بناوے نا علی اکبر اس شگرد ہائی غازی عباس دا جے میرے کربلا دی دھرتی دے گئے اللہ ہی جانے چہرے دے چمکار کیا ہے جو حسن وجہ محمد چہرے دے اندر علی دے جائے ہیں زہرا دے جائے ہیں آل نبی ہے اولاد علی ہے اللہ ہی جانے منظر کیا ہے میرے آواز گونجیے فرمایا حلمی مبارک ہے کوئی ایسا کمینہ جڑا علی دے بچڑے دے مقابلے دے اندر آوے کوئی نہ جڑا علی اکبر دے مقابلے چھاوے ہاں میرے امام نے تلوار اٹھائیے 120 یا کی بندن جہنم دے اندر پہنچائے پھر میرے امام گھوڑا والا ہے گھوڑا والا کہ ابے دے سامنے آئے آدن بابا منت لاویا ارشان لاویا ایک گھوٹ پانی دا پلاویا تل گیا جو کوفے والے علی دے جائے دے سامنے مقابلے چھینے آدن اے بلے میرے امام دے سامنے علی اکبر آئے اے بلے پانی دا خیر میں دے امام دے دی روح پہ امام غازی عباس والمہ کر کے آدن حجر تو دے ہون پانی کہ میں ظلم لکھے ہر رنگ دادا میں نو خبر پڑی نہیں بھول سکتا کہ تسے پتر دی جنگا عباس بھیرا ہون مدد نوار کہ میں پتر والا نہیں سکتا آج پہلی واری زندگی وچ پیا اکبر پانی منگدا فرمایا چر تو لے کے ہن تھوڑی آیا مایا پھرا سویرے تو گھر کے میں ہن دا کہیں ویلے یزیدیاں کوئی ظلم نہیں تھے کہیں ویلے یزیدیاں دا کوئی ظلم نہیں تھے فرمایا فجر تو لے کے ہن تھوڑی تے میں ظلم نہیں تھے ہر رنگ دا مینوں اے نقشہ نہیں بھول سکدا مینوں کسے پتر دی جنگ دا عباس بھیرا ہن مدد نوا کہ میں پتر والا نہیں سکدا پیا پہلی واری منگدا ہے زندگی وچ پیا پہلی واری اے اکبر پانی منگدا میرے امام نے متھا چومے فرمایا میرا بیٹا اے دنیا دا پانی سارے نصیب دے اندر نہیں آبے کوثر دا پانی جانے تے محمد دا جانے میرا امام اکبر پھر گھوڑے تے بیٹھے کربلا دی دھرتی پر روانہ تھے پھر میرے امام دا اعلان ہوئے حلمی مبارک
کوئی جڑا علی دے جائے دے مقابلے دے اندر آوے ایک کو فیق نو آگا جو اگھا دی وہ ہٹ بیدا بیا بے کو آکھیا ایک بے نو آکھنا یارا شکل تو اکبر ہے لیکن تلوار مولا علی نظر آندے کوئی آگے غازی عباس دی تلوار ہے کوئی آگے علی خدا کھڑے کوئی آگے غازی عباس کھڑا لڑ دے میرے امام نے نقاب پاتا ہے اللہ شیر باؤ میرے امام دی گاجا اکھتا جلال اتنا میں لگتا ہے جل نجف دوالی علی آیا ہوئے یہ تلوار نے چمکے آئی کوفی مر بنجن آکھنا میں لگتا ہے جی میں رب دی طرف بجلی بیٹھا دی ہوئے بلکہ دوچھی دفعہ میرا امام پہنچے 80 بندے نو جہنم دے اندر پہنچائے اے والے 80 جہنمی جو پہنچائے پھر میرے امام لو پیاس لگیے میرے امام نے گھوڑے دیا واگا والائیے میرا امام اپنے پیو والائے آدھے نبا پانی دا پیالہ پیلا میں آج دیکھا جو حسین دے مقابلے چھوڑ تیار تھی لائی میرے امام نے پھر وہ اظہار فرمایا فرمایا میرا بیٹا تو 18 سال دے میرے چھینا دا پیاس لگیے میرا امام سجاد دے بارے فرمایا میرا سجاد بخار دے نال آدھا پیاس ہے قاسم دی جوانی کا حسن وہ بھی پیاس دی شدت دے اندر آئے فرمایا میرا بیٹا تو جانے دے نانا محمد جانے میرا امام پھر لیجی دفعہ جائے میرے روانہ تھے پھر 40 بندے نو جہنم پہنچائے یہ میرے پھر چکر لائے یہ میرے امام نے جٹھے جو اکبر دا کھوڑا پرواز آدھا کرے دے میرا امام مدینے در منہ کر کے آدھے نانا آج وقت اکبر پانی منگے تو چھواب کیا دے ماں پھر میرا امام اکبر پانی بستے آدھا بھی ہے میرے امام نے اکبر دے چہرے وال لٹھائے اکبر نے اپنے دیا ظلفہ وال لٹھائے اکبر نے اپنے دیا تھا جو آنسو لٹھے اپنے دے قدمہ دے حضرہ کیا دے ابا نارو بابا تے میں کچھ نہ مگتا تے پوری کر دیا من شاہ میں نو پانی دے کئی لوڑ نہیں اکھیاں دی پیاس بجھا جا میرا دل آل ہے میں تینو دیکھا تے میں نو سینے نال تلا چاہ ایہو دل دے وچ نہ ارمان لوے اج وچھڑی بھیڑ میرا چاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میں کچھ نہ منگدا نہ رو بابا تے پوری کر ای آقا من شاشا میں نو پانی دی کئی لوڑ لگی اکھیاں دی پیاس بجھا جا میرا دل آدھے میں نو دیکھا اے میں نو سینے نال بلا چاہ نا دل دے وچ ارمان روے اج وچھڑی بھیڑ میرا میرے حسین سینے نال ہے فرمایا بیٹا میں انگلیاں اٹھائنا انہاں انگلیاں جو مدینے والکو کرے تنو بھیڑ دا نظارہ نظر آئے سی اے ملے میرے حسین نے انگلیاں اٹھائیے علی اکبر نے انگلیاں جو دید لائیے نانے محمد شہر دے برار سامنے آئے کہ حضرت سیدہ سہرہ دا گھر آئے میرے حسین فرمائے میرا قدرہ بھیڑ نظر آئیے یا کوئنا ابا جڑے قدم کجے آئے جڑے قدموں تے برتن گھرائے انہاں قدموں تے بائے کہ علی اکبر دی جوانی دی امن تا بیٹھی ہوئے دیئے اللہ جیتا میرے بھیڑا دا پیر ہوئے اٹھائی خیر ہوئے میں بھیڑ دا نظارہ تک گئے اللہ اکبر اے میرا بابا جناب قافلہ مدینے بنے میری بھیڑ نال پیار بھی کرائے کہ جو میں اپنی شادی سے بھیڑ کو توفے دے بڑے آئے میں علی اکبر دی طرف وہ توفے بھی دے چھڑائے اور میرا امام اکبر گھوڑے تے چڑھے الوداع خیمے نو کی گئے سارے گھرانے نو الوداع کی گئے یارو نبی دی شکل آلا آخری دفعہ قبل اول ویدہ پہ حسین کوئی رواج بڑے اکبر دی لان شڑا سی میرا امام اکبر کیوں نال لگے سینے نال آئے کیوں سے قدم چمے گھوڑے دے سوار تھے اور میرا امام اکبر جیملے
حیدری جی دفع گئے اور اعلان دیلان کھڑے کرے دے جو وقت علی اکبر بھی آن گئے اور انہیں کرو ایک دو مقابل چلوانیوں ہزارہ دی تعداد دے ہیرا بلو اہل اکبر کا گھوڑا درمیان دے اندر آوے اکٹھے تیر چلوائے ایک تک اکبر دا جسم زخمی نہ ہو سی ایک تک اکبر دے گھوڑے دے قریب نہ جائے کہ نہ ظلم دا تیر آئے میرے امام دے سینے دے اندر لگائے کہ نہ تیر آئے میرے امام دا بادو زخمی ہوئے کہ نہ تیر آئے میرے امام دا سجا بادو زخمی ہے میرا امام جے میرے سینکڑا دی تعداد دے تیرہ دیوار آئے میرا امام گھوڑے تو تلے ہونے لگے خیمے والے منہ کر گیا تھے یا بتا ہوا درکنی ابا میری لائی دا سائی تھی ابا میری لائی دا سائی تھی ابا میرے جسم دا سائی تھی اکبر دا سائی تھی میرا امام اکبر دا ٹرن لگے پیوں اللہ جانے پوتر دی لاش والکھی میں ٹرائے آشقہ دے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا تو کٹھے ہوئے اتر شبیر نے چاہے وچ کرمل دے میدانے ایک گاس مسہریاں والا دوجا سہرا دا سلطان اکیلا عاشق شمدی ایویں چاہیے جیویں کاری چاہے قرآن اکبر کو چاہیے پھر لگ گئی کیوں اٹھڑا پتر جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آران دی علاش میرا امام چاہیدہ رہ گئے اتنی کا علاش تے دیر نہیں لگی یعنی دیر مجھے علی اکبر دی علاش تے کیوں لگی میرا امام جے ملے کربلا گئے میرا امام اکبر دے آخری لمحات ہے زندگی دے پوتر دے ہوڑ چھوڑے اور میں پوتر کو آخری مسیحہ تیری بدس آیا اے برچی دا پاد جو سینے ظالم نے مارے پھر گڑھا نہیں عرض کی دیئے بابا ظالم نے مار بھی کی دے تنال تانا دے گیا دے اج پتہ لگ سی حسین کی میں برچی دا پھل چھکے میرے امام نے اکھا لوٹی اکھا لوٹ کے میرے امام نے برچی دے پھل چاہت کرتا مدینے درمو کر کے آخر نانا ہو رہا دیئے میرے امام نے پھل چھکے 56 سال دی عمر ہے پوتر دی لاش دی جائے میرے امام نے پھل چھکے منظر کربلا دی دھرتی دے دیا یا فرشتے دے کھڑوا لے آئے یا کربلا والے دے کھڑوا لے آئے اے میرے امام نے چھکے عاشقہ دے اے میرے امام اکبر دی برچی چھکڑ دا ٹائم آیا میرے امام دے سر دیوال کالے آئے میرے امام دے داڑھی دیوال کالے آئے اے میرے امام نے پھل چھکے عاشق بول کا دے پیوں چھکان لگا پھل برچی دا اے آیا جگار بھی پھل دے نالے نہیں دیر لگی پھل چھکان دے بھی چچتے ہو گئے سر دیوال اے میرا امام چھکان لگے سر دیوال کالے آئے میرے امام دی ظلفہ کالیاں میرے امام دی داڑھی مبارک سیاہی میرے امام اکھا بند کی دیر مدینے در منہ کر کے جائے میرے پھرچی دا بال چھکے آچھے دا دل پیوں چھکانے لگا پھل پر چھیتا دے آیا چکر بھی پھل دے نالے نہیں دیر لگی پھل چھکانا دے بھی چچتے ہو گئے سر سیروالے تیرے دین دی خاطر یا مولا قربان کی تمہے لالے ہن آشا نہیں سدین اتے نا آسی کبھی زوال میرا اللہ میں 12 سال 18 سال دا جوان کو ہائی کھڑا 6 مدینہ دلال بچائی کھڑا قاسم دے جوانی دے ٹکڑے کرائی کھڑا غازی عباس دے ٹکڑے ہو گئے بازو علیہ دھڑ علیہ قاسم دی جوانی دے ٹکڑے الگ گئے قربان کی ونجمہ پچھیا پیو اکبر دا تے میرے پتر ردی لاش نہیں اتنے توڑی ویر زینب دے ایک گڑھڑی کھول دکھائی ہاتھ دے نال
اشارہ کیتا تے ہن سمجھ منو بھر جائی ماں چمن لگی وہ قاسم دا تصویر نظر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذکر امام علی مقام ماں پوچھیا پیو اکبر دا تے میرے پتر دی لاش نہیں آئی اتنے تونی ویر زینب دے ایک گنڈی کھول دکھائی ہاتھ دانال اشارہ کیتا آج سمجھ منو بھر جائی منہ چمن لگی ماں قاسم دی تصویر نظر نہ آئی وہ جوان بھی میرا امام کو ہائی کھڑے میرا امام علی اکبر دے جسم اللہ یعنی 56 سال دی عمر دے اندر میرا امام کڑے انداز نال چاہ کے آئے اے میرے خیمے میرا امام آئے سیدہ دے سامنے 18 سال دے پتر دی لاش آئیے 4 سال والی دھی دے سامنے 18 سال دے بھرا دی لاش آئیے اللہ جانے اس ماں دھی نے بھرا دے پتر دی لاش دے منظر کیا اسی کیڑے رنگ دے نال بھرا دی لاش کو سنبھالا اسی کیڑے رنگ دے نال ام لیلا نے 18 سال دے جوان کو چایا اسی جائے پیو دے پتر جوان تھی میں او آدھن پاک خدا نو نہ موت دکھاویں او دران دی نہ درد دے پیو ماں اکھے لاش قسم دی لاش اکبر دی پیو اکبر دا اے آن دیتی لیلا کو سید بیٹھا رو کے آکھے کی میں خط لکھا سورا کو اے میری دھی میں دھرتی میں خط لکھا یہ دی شادی دی امن دمن یہانی آجو خیمے دے اندر جدا ہو گئے آجو شہادت جام پی چکے میں کی میں بھیڑ بل صدیحہ بھیجا کی میں سورا بل خط لکھا کی میں سورا بل پیغام بھیجا اے سورا جڑے بھیران دے پلو بنہڑ دی امن دمنے دی ہے جڑے بھیران دی شادی دی امید ہانی آجو حسین کو اکلا چھوڑ کے آج محمد دی رات والا سفر کر گیا ہے اس وجہ کل فرمایا جائیں پیو دے پتر جوان دھیمن رو آدھن پاک خدا نو نا پتر دی موت دکھاویں تو نا درد دے میں پیو ماں جب لاش اکبر دی پیو اکبر دا اے ہاں آن دیتی لیلا کو سید بیٹھے رو کے آدھار کی میں خط لکھا سورا نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میرے امام دا منظر کیا یہ میرے خیمے والا ہے سفید داڑھی ہے میرے امام دیوال سفید ہو گئے اگرچہ مختلف کتابوں ایک جو آئے قاصد سوار تھی ابدائی کے گزرے نالو میرے امام السلام ملائک میرے امام نے سلام دا جواب رتیا دے مسافر کونے فرمایا کت ہوا ہے یعنی مدینہ شہر جو واپس کیا ہے یہ مدینہ شہر سگاہ لائی حسین کھڑی آئے حسین بہ گئے فرمایا مسافرہ سے مدینہ شہر دیا گلیاں دا حال دے میں آدھے کیا حال من دونے میں تو نہ سجاڑ دا فرمایا مدینہ کہیں سجاڑ دے یعنی حسین کو سجاڑ دا فرمایا حسین کو سجاڑ دے یعنی حال مدینہ کیا تو پتہ لگ گئے وہ اتھو روانہ تھی گئے اور تو کوفے دے بلار دے ہو سکتے شہرادے ہوئے کوفے دے بلار دے اس ملک دے بادشاہ ہوئے اس ملک دے مدارہ ہوئے اور نبی دا جایا اللہ اکبر کبیرہ یہاں دل سکھ دیئے اللہ جن کی دی اندر کرے حسین الملاقات کراویا آپ فرمائے ذرا پردہ
ہٹا کے دیکھ میں وہ حسین علی نہ جایا اے ویلے میرے امام حسین تعارف کرائے ہاتھ بن کے ادھ مظلومہ میرے پاک نبی دے نواسے دے سر دے وال کال کھائے میرے نبی دے نواسے دے داڑھی دے وال کال ہے وہ تو اے جیا سونا جوانا تیرے والے پھر دے کالے نہیں صبح دن میرے داڑھی دے وال بھی صبح دن آؤ فرمائے خوشا پھرا تھوڑی دیر پہلے آوے آوے میرے اکبر کو چاول بھی آوے نا میری حالت دے میرا رنگ دیکھیا میرے سر دے وال بھی کالے ہیں میری داڑھی دے وال بھی کالے ہیں اے ویلے جوان پتر دی لاش کا کرایا ہن دیکھ حسین دی داڑھی دے وال سفید ہو گئے حسین دے سر دے وال سفید ہو گئے یہ میرے امام دی لاش ہے میں پہنچی اولو مدینہ دی دھرتی تے بھیڑ بیٹھی ہے اچھونا بھیڑا کل اینیا بھیڑی بھیڑا تو جدا تھئین یا بھیڑا بھیڑی تو جدا تھئین یہ جوان چڑھ دے ہوئے داڑھی دی رہ لاندی پہ لوے اما مرتا منے دیئے جدا داڑھی ناسی میں قرآن کا ختم پڑھے سانے بھیڑا دیئے جنا بھیڑا دی گمڑی پھیسی میں بھیڑا کل مبارکہ گلسا میں بھیڑا دے سہرے جیسا بھیڑا دے اللہ اکبر گانے بنے سا بھیڑا دی شادیہ دیا دیاری ہے یہ میری سین مدینے بیٹھی ہے یہ آواز مدینے دی کھلی ہے سلمہ فرمائیں دیئے حضرت عبداللہ ابن عباد فرمائیں دیئے اے ٹیم امام حسین دی شہادت بھئیے اسم مدینے دے اندر ستے پیا سے جب دعا کو خواب لبے جو محبوب دے ذات آنے پہنداری مبارک دے اندر غرد و غبارے حضور دی ظلفت مٹی ہے اسم پوچھے یا رسول اللہ حال کیوں ہے فرمایا میں اپنے حسین دے قتل علی جگہ تو گیانا میرے بچڑے کو شہید کر دیتا نے اوہا مٹی میں محمدی داڑی دے اندر اے ویلے امام سجاد واپس آئے کہ ساری کربلا دا منظر پوچھے حضرت ام سلمہ فرمائے دیئے اللہ دی عزت کا سمیں کہ ٹائم خواب دکھا سے اوہ ٹائم امام حسین دی شہادت دا اے ویلے مدینے دی ہوا کھلیے اللہ جانے منظر کیا ہو سی لیکن میری سجدہ شغرہ پھرا دے قدمان دے نال پہ کے بیٹھی آنے لے بکھیاں رخ بدلا آیا اکبر نہیں آیا ہے بکھیاں رخ بدلا آیا اکبر نہیں آیا ہے بکھیاں رخ بدلا آیا اکبر نہیں آیا ہے دو وقت دلوایا اکبر نہیں آیا ہے دو وقت دلوایا اکبر نہیں آیا ہے بکھیاں رخ بدلایا اکبر نہیں آیا ستویں دے ہن ویرن بادے ستویں دے ہن ویرن بادے اٹھویں دے ہن ہر سائے ستویں دے ہن ویرن بادے اٹھویں دے ہن ہر سائے ناوی مکھلایا اکبر نہیں آیا ہے داوی مکھلایا اکبر نہیں آیا ہے بکھیاں رخ بدلایا اکبر نہیں آل دلاد جو عید آئے آنکھیں بھیڑی کا تکے دینا انہاں کی سمجھ والیاں بھیڑی کوان بھی رہی دانے دارو جیبل جامی دی دہاڑ آئیے ای ہو ٹیم تھے میری سجدہ مدینہ بائے گیا دیئے ویرنا ینا دیگر دھیرے تو پرندے اپنے وطنہ والے پہ بیٹھے ہو دل وہ بھی سمیرے علا روح اپنا تبدیل کر دے دے میڈا ویر ہون پرندے اپنے آنہت پہ بیٹھے اپنے وطنہ تے پہ بل دل میڈا ویر ہون پکیاں دا روح تبدیل کی گئے پر اکبرات ہے مدینے والا روح کیوں نہیں تبدیل کیا فرمایا سال دے بعد جو عید آوے آکے پھیری تانگ تکے دیئے انہاں کو سمجھ والیاں بھیڑی کوان ویران ایدان دے انہاں بھیڑی دے مالا ویر بجنے اور وقت نبھے دیئے میں پوچھ دا انہاں بھیڑی تو کیویں
درداں دے نال شہید سال بعد حسین دا غم ہی میں لگتا ہے جی میں کل بھی شہید ہے رات میں یاد ہے کہ میں کو آتا لمحے تے شاکیاں نو تول کھڑے وقتے ہیں اللہ جانے آسمان پھڑتا کیوں نہیں تے قیامت کیوں نہیں آتی وہ مردے کیوں نہیں زمین وچ بڑھتے برباد کیوں نہیں تھی دے یار پتہ نہیں یہ کہندہ منہ ہے جو منہ بچے بندے اتنے درداں دا دہاڑ سیدہ سب گراواں دی لاش دے نالو گزریے پر پردے جو اقبال زہر تھی ایک کوئی کائناتی چاہیے جی دی بے آکھنا سوکھ گراواں دی لاش علی اکبر دی لاش قاسم دی لاش اصغر دی لاش امام ابو بکر دی لاش امام عمر دی لاش عثمان دی لاش محمد دی لاش جعفر دی لاش عباس دی لاش حسین دی لاش تے بھیڑ نالو پئی گزرتی ہے تے لاشاں ہی میں پئیل بغیر دفنائے پھر جائے ویلے میرے امام دا قافلہ دمشق پہنچے نا تے جدید اتھے بھی لوگ اعلان تان کریں دے دمشق دے شہری بھولا انہاں ہو کری تو ہے جو قیدی آئے ہوئے باغی ایک عورت مکان تو چڑھ کے نا انہاں در سامان بھی دیں دیئے پانی کھانا برتن کپڑے میری سیدہ ٹر دلے فرمائے ہوتی ملاقات نہ کراؤ تے ویلے کرائے نا تو آپ فرمائے اکائی آنکھیں جو سالے نالے سلوک کی تھی سکے جی اتھا دا ہو کائے بھی تو سنباغی لیکن یہ تھوڑے نال جوان ودے نا میرے ہاتھاں زنجیرہ لگی ہوئی اس دے منہ تھی میں لگتا ہی بھی یہ تو باغی نہیں یہ تو کوئی سردار دا پوتر نظر آتا کیتا تو چہرہ باغی آلہ نہیں لگا لیکن میں کیا جانا تو سب کون ہوں میں تو اپنی سین دی یاد آئی آپ فرمائے سین جانے ہاں جوانی چ میں کچھ دیہاڑے مدینے چ گزارے ہیں علی دے در دی نوکرانی ہاں انہاں دی گھر والی ہے جہاں نا سیدہ زہرا آئی میں کو فرمایا نہیں کرانا قیدی دے ضرور پلا چھو پانی ضرور پلا آپ فرمائے پھر یعنی انہاں دے دو بیٹیاں حسن جو حسین ایک دھیئی زینب حسن فوت تھی گئے حسین جیندہ ہے میں اتنا آدھیاں دعا کر جا شالا ملاقات انہاں بھینی بھیران نل تھی یہ ویلے ملاقات دا نائے تو میری سیدہ دی چیخ نہ نکلی ہو سکیا منظر فرمایا میں دیکھ حسین نل کر ملاقات جنہ نیلے تے قرآن کڑا پڑھا ڈٹھی ایک قدمہ دے سیدہ کون ہے میں نہ جان میں تا حسین اتھے نہیں آ سکتا قیامت آویس وہ سیدہ کیا غازی عباد دے جیدے کوفے جا سکتی ہے یعنی نانے دے دربار تے ونجے تو عباس قدمہ دے نشان بیٹھائیں دا حیراتی اٹھی اٹھی جو میری بھیڑ دے قدمہ تے کہے غیر دا قدم نہ آوے وہ کوفے دے بلاری چاہتی زمین آسمان پھٹ بیس سیدہ فرمائے جوڑ کے دیکھ اوہ سیدہ دی آئیاں لیکن آسمان نہیں پھٹا اس رب دی رضا تے راضی ہیں وہ ساری رضا تے راضی ہے او دیکھ وہ حسینی وجہ دے جو قرآن پتا پڑھا میرے سجاد دے ہاتھ کھڑیاں دیکھ کے حیران کھڑی ہیں حسین دا جایا آپ اشارہ کیتے تو زنجیر ٹوٹ گئے فرمایا کو مجبور نہ سمجھے قوت ہو دیا زور نہ لایا منیا رب دیا رضائیں دنیا تو یا سے پر گئے دین دنیا دشائی قوت ہو دیا طاقت ہو دیا زور نہ لایا صدیاں بعد ایک ولی مسجد تقریر بیٹھے ایسا کہتا ہے جنت دا درخت اچھا اتنا ہو سی جو 500 سال دا سفر ہو سی ایک بندے کھڑے تھی کہ آخا وقت درخت چڑھنا ہو کہ اتنی تکلیف جنتی کو آپ ہی میں تقریری چی میں ہاتھ دا اشارہ کی نے فرمایا جڑا جنتی ہے نا جنتی وہ میں بیٹھا ہو سی کہ درخت میں آوے سی میں جو اشارہ کی دا نے تے مسجد بارو درخت کھڑائی پٹیج کے مسجد ہی طور پائے مسجد وال درخت طور فرمایا ٹھہر واج میں تا گال سمجھائی صدیاں بعد اگر عاشق دے اشارے دے درخت ٹوڑ دے تو حسین دے آنکھیں دے دریا نہیں ٹوڑ دا کاشے نہیں آ سکتی حسین دے دروازے پر گال ہوئے کہ قوت ہو دیا زور نہ لایا طاقت ہو دیا زور نہ لایا منیا رب دیا رضا ای دنیا تو یا سے ٹر گئے ای دنیا تو یا سے ٹر گئے
دی رضا آئیے قوت ہو دیا زور لگایا من بیٹھے رب دی رضا آئی دنیا تو پیاسے کر گئے یہ دین دنیا دے اپنی رحمت کریمی نال منور فرمائے اللہ قدم قدم تے کامیابیاں عطا فرمائے میں ٹائم اس دفعہ دا تے 5 دن بیٹھا لیکن ارمانی ہاں تھک گیا اس وجہ پر محسوس نہ کرے اللہ تعالی ساری محبتاں تمہارے سارے پیار اس برادری میں لگے سے پیار ہے اللہ تعالیاں ساریاں سارا دیاں پورے علاقے دیاں محبتاں ہمیشہ واسطے میں سلامت رکھے اور ہمیشہ میں حسین دا ذکر تھیندا رہے مجھے نہ تھی وہ ساڑھے کو 6واں 7واں سال دنیا عوام نہیں ہوتی جڑی پہلے سال آئی ہے اور یہ لال گدولے بھی جلسہ بھی ہے مفتی ثناء اللہ کے مدرس اگر نو دوتے بندال ہی نہ ماویا لیکن تو مشورے نہ لیا نہ ڈاکو کر کے نہ مشورہ نہیں ہوا اللہ عرفان بھائی نو قدم قدم تے جتنا نے بھی جانی مالی امداد کی دی حصہ ملایا نے اللہ حسین دے خون دے قطرہ دا وقت جھوکا بات فرمائے الحمد شریف کل شریف پڑھ کے مل چکر اور دعا مانگ دیں پھر انشاءاللہ لندن حضور دے والدین حضور دی آل اولاد حضور دے اصحاب اولیاء کاملین امام حسین کربلا والے شہداء دی بارگاہ پیش کریں اللہ تو قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ امام حسین دا واسطے علی اکبر دی جوانی دا واسطے امام اصغر دی معصومیت دا واسطے غازی عباس دے بادواں دا واسطے قاسم دی جوانی دے ٹکڑوں دا واسطے سیدہ زہرا دی عزت دا واسطے پاک نبی دی زلف دا واسطے اللہ جتو جتو پہ ٹور کے آئے جنہاں نے جانی مالی امداد کی دیئے حصہ ملائے اللہ سب دیاں جھولیاں منور جا فرما یا اللہ جو بے اولاد بیٹھے آج حسین دے بچنا دا واسطے خالی نوالا اولاد دنال جھولیاں منور فرما بھائی شبدانو اللہ آج حق نباد نو آج دیاقت حسین نو اللہ جتنے بھی مزید سارے بھائی دوست احباب نانا چاہ سکا جتنے بھی اولاد بیٹھے اللہ اولاد دنال جھولیاں منور فرما جتنے بیمار بیٹھے سیاحت کامل عطا فرما جو دکھی بیٹھے سکھ عطا فرما یہ سب کلام تو آمدہ ثواب میں اپنے اماں تے ابے دی بارگاہ پیش کرنا مولا تو قبول فرما حاضر مجلس دے جتنے لوائقین چھوٹے بڑے قریبی دوری مرد عورت نٹور گئے سب دی ارواحانوں پہنچا یا اللہ ملک پاکستان دی خیر عالم اسلام دی خیر ہر مسلمان دی خیر پورے اہل علاقہ دی خیر پوری برادری دی خیر یا اللہ پوری وسطی دی خیر ہر قوم دی خیر ہر مقام والے انسان دی خیر ہر مسلمان دی خیر یا اللہ سارے گھرانج ساریاں مالانج ساریاں اولادانج ساریاں جانانج سارے کاروبار سارے جانور ساری فصلات اللہ سب دی خیر فرما خیر فرما خیر فرما یا اللہ بھائی رفام دی محبت قبول فرما یا اللہ پوری برادری دی محبت پوری فرما یا اللہ پورے وسیع دی محبت دی خیر فرما پورے اہل علاقہ دی خیر فرما اللہ سب لوگ محمد درد لو کر بڑا نبی دیاں دھیاں نبی دے پوتر نبی دیاں بیویاں نبی دی آل حضور دی اصحاب نبی دی ادوار اولیاء کاملین دے درد لو کر بڑا یا اللہ صبدکار صحیح گنہگار صحیح یا اللہ جو کچھ بھی آئے تیرے یار دی امتی چوئے سارے کردار در دیکھ کربلا والے یار دا واسطے جو منگ بیٹھے عطا فرما جو منگڑ دلا نہیں آئی بن منگے عطا فرما کربلا تک ہی کہاں یا حسین کربلا تک ہی کہاں شان و وجاہت تیری دونوں عالم میں تیرا نام بڑا بات بڑی لوگ دیکھیں گے تیرا اعداد معاشر میں بھی اے ولی ابن ولی صفت نبی جان علی جھوم کر ہم جب سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا بڑے مشکل تو مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی معاشر میں گرمی سے تڑپے جب بدن تو دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا اللہ صدر روح بھائی دے سوڑی برکت عطا فرما ات پیر ہوئے او تھائی خیر ہوئے ہر مسلمان دا بھلا ہر دی خیر صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و اصحابہ اجمعین